ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایک صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت کا دن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تمہیں 10 بڑے نشان نظر نہ آئے۔ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یاجوج و ماجوج، ایک دھواں جو زمین کو پورے کنٹرول میں لے لے گی، ایک عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے بات کرے گا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، زمین مشرق، مغرب اور عرب کے اندر دھنسنا، اور آخر میں ایک بہت خطرناک آگ بھڑکے گی جو دنیا کے سارے لوگوں کو، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، سب کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے جو پوری دنیا کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطین، عراق، شام کو تباہ کر دیا ہے، اور انہوں نے دنیا بھر کے لاکھوں معصوم مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ لگاتار یہی کر رہے ہیں، اور دنیا کے 2 ارب مسلمان جو کہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے خلاف متحد ہونے کے بجائے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ یہودیوں کا مقابلہ کرے تو 133 مسلمان ایک یہودی کے خلاف لڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود آج مسلمان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف تیاری کرنی ہوگی، اور ان حالات کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گے جیسے بھوکے لوگ کانے پر بغیر کسی خوف کے حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، اور اللہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف دور کر دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کا مطلب یہ ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اب اگر احادیث کو دیکھا جائے تو جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں وہ بالکل آخری دور ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیوں کا جو بیان احادیث میں آیا ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے، اور اب بہت جلد ہی بڑی نشانیوں کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بالکل دوسرے بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح گزارے گا، لیکن بعد میں اللہ ایک رات میں اس کی پوری صورتحال بدل دے گی، اور اس تبدیلی کے بعد اس میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی جو اسے ایک لیڈر، ایک بادشاہ بنائے گی۔ پھر مکہ کے لوگ اسے اپنا لیڈر بنائیں گے۔ رہنما بننے کے بعد وہ مسلمانوں کی ایک فوج بنائے گا، اور آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ وہ مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے ظلم سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر پوری دنیا کو امن و سکون سے بھر دے گا۔ اور یہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آرام سے آپ بیٹھ جائیں اور صرف امام مہدی کے آنے کا انتظار کریں۔ یاد رکھیں، امام مہدی صرف ایک بادشاہ ہوں گے اور امام ہوں گے، اور آپ ہی ان کی طاقت ہوں گے، اس لیے تیار رہے۔ جیسے ہی امام مہدی دنیا بھر کو انصاف سے بھر دیں گے، تب بالکل وہی وقت ہوگا جب ایک شخص ایک عجیب و غریب کارکردگی کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسے پاور ہوں گی کہ یہ شخص لوگوں کو کھانا دے گا، بارش بھی برسائے گا، مردہ لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عجیب و غریب کام کرے گا۔ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر جلد ہی لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اسے اپنا خدا ماننا شروع کریں گے، اور جو بھی اس کے خدائی سے انکار کرے گا کہ میں تم پر ایمان نہیں رکھتا، تم خدا نہیں ہو، تو وہ شخص اسے سخت ترین سزا دے گا، اور یہ شخص پھر سے پوری دنیا کو ظلم اور زیادتی سے بھر دے گا، اور اسے سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں سے حاصل ہوگا۔ یہودیوں کی بات کی جائے تو یہودی تو اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا جو اسلام کا بڑا دشمن ہے۔ آہستہ آہستہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے لیڈر امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اس جھوٹے مسیحا دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ
اپنا سچا مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ ان کے آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے بجائے اب وہ اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر اس کے فتنے اور فساد کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جیسے اسلام میں ملحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کے نزدیک آرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ شام میں شروع ہوگی اور اتنی خطرناک ہوگی کہ اس جنگ میں ہر 100 لوگوں میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے اور صرف ایک زندہ بچ جائے گا، یعنی اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ پوری دنیا لاشوں سے جو ہے بھر جائے گی، اور اگر کوئی پرندہ ان کے اوپر سے گزرے گا تو یہ کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں پائے گا سوائے لاشوں کے۔ اور اس خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پھر سے انصاف اور امن سے بھر جائے گی، اور پھر 7 سال امن سے حکومت کرنے کے بعد حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیے نئے لیڈر بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر حکومت کریں گے، اور پھر سے دنیا میں خوشحال زندگی لوگ گزارنے شروع کر دیں گے۔ لیکن اچانک حالت پلٹنے لگیں گے، دور سے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد آوازیں اتنی تیز اور بلند ہو جائیں گی کہ لوگ خوف سے کانپنے لگیں گے اور بار بار اس طرف دیکھیں گے جہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اچانک انہیں کچھ ایسے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جن کے چہرے سفید اور پتلے ہوں گے، اور اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ دور سے وہ ایک سیلاب کی طرح دکھائی دیں گے۔ ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوگا، تباہی کرنا، تباہی کرنا۔ وہ دنیا کے ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں کھا جائیں گے اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کے اس تباہی کو دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے التجا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ ان کو نجات دیں گے، اسی مخلوق یاجوج و ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد لوگ دوبارہ سے دنیا میں خوشحالی سے رہیں گے، تمام لوگ مسلمان ہوں گے اور لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد لوگ دوبارہ اسلام چھوڑ دیں گے اور گناہ کی راہ پر چل پڑیں گے، اور وہی زمین جو تھوڑی دیر پہلے امن اور خوشی سے بھرپور تھی دوبارہ ظلمت اور ظلم میں ڈوب جائے گی۔ اور جب یہ ظلم زیادہ بڑھ جائے گا اور اچانک ایک دن صبح کو لوگ بہت حیران ہوں گے کہ سورج اب اس طرف سے نہیں نکل رہا ہے جہاں پہلے نکل رہا تھا، یعنی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ در حقیقت اللہ کا ایک قانون ہے، جب بھی اللہ کسی قوم کو اپنے سچے نشانات بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک واضح حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سزا نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ قوم صالح علیہ السلام فرعون اور اس کے قوم کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح جب آخری زمانے میں لوگ ایسے سچے نشانات دیکھیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، پھر بھی اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول نہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ویسے ہی کرے گا جیسے اس نے پہلے امتوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ انسانوں کے لیے ایسا سخت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کے دروازے بند کر دے گا۔ اس کے بعد جو بھی ایمان لائے گا قبول نہیں ہوگا، یعنی اس دن کے بعد جو بھی پہلے سے مسلمان ہوں گے وہ مسلمان ہی رہیں گے، اور جو کافر ہے وہ اپنے کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے۔ لیکن لوگ آپس میں یہ فرق نہیں کر سکیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور بڑا نشان بھیجے گا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا۔ یہ زمین کی ایک عجیب قسم کی مخلوق ہوگی جو جبل صفا سے نکلے گا۔ اس جانور کا جسم مختلف جانوروں کے مکسچر سے بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا اور آنکھیں خنزیر کی طرح، اس کی گردن اون جیسے ہوگی، کان ہاتھی جیسے اور سینہ شیر جیسا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس جانور کے سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ یہ عام لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، اور اس جانور کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ جانور دنیا بھر میں گھومے گا اور مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مارک کرے گا، اور کافروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگانے کے بعد مسلمانوں کے چہرے چمک اٹھیں گے، اور جبکہ کافروں کے چہرے سیاہ اور کالے ہو جائیں گے۔ دنیا بھر کے لوگ اس سے ڈرنے کی وجہ سے بھاگیں گے تاکہ ان پر نشان نہ لگے، ان پر مارک نہ لگ جائے۔
لیکن کوئی بھی شخص اس جانور سے نہیں بچے گا. یعنی دنیا کے تمام لوگ جان لیں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. جب یہ جانور پوری دنیا کے لوگوں کو نشان زد کر دے گا تو اس کا مشن ختم ہو جائے گا اور پھر یہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا. اس جانور کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ ہی بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور سرد ہوا بھیجیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہوا رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستر پر سو رہے ہوں گے، اور یہ ہوا آسانی سے تمام مسلمانوں کی جانیں لے لے گی جن کے دلوں میں ایمان کا ذرا سا بھی ذرہ بھی ہو. مطلب یہ کہ جب یہ ہوا آئے گی تو دنیا سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر باقی رہ جائیں گے. پھر آخر میں اللہ بہت زبردست آگ بھیجیں گے. یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی. اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی لوگ مر چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور محشر میں جمع کرے گا. پھر